اس دفعہ ذرا سا فارمیٹ ہم نے بدلا کیونکہ ینگسٹر جو ینگر آڈینس ہے وہ نہیں آتی تھی. تو آرٹس کاؤنسل میں کوئی 4 اکیڈمیز ہیں, تو یہ بچوں نے خود ملا کے کچھ اپنی پرفارمنسز بنائیں, کچھ اپنی زندگی کی اسٹوریاں انہوں نے تھیٹر میں, میوزک میں, جو کچھ زندگی میں عام ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہے کہ زہرا آپا اور زبیدہ آپا اور وہ لوگ آج اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آج سے 60 یا 70 برس پہلے جب زہرا نگاہ آئی تھیں مشاعرے پڑھنے, تو اس وقت کوئی عورت گھر سے باہر نکلنا یا مشاعرہ پڑھنا یا پردہ نہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. یا 50-55 برس پہلے جب زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے بچیوں کی تعلیم اور جینڈر ایکویلٹی اور اپنے رائٹنگز کے ذریعے خواتین کے حقوق اور مختلف جو بھی سوسائٹی میں جو سپریس کلاسز ہے اس کے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی, تو آپ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ناقابل معافی جرم تھا. اور اسی طرح سے منیزہ شمسی نے بھی کوئی 40-50 سال سے ساری دنیا کے لٹریچر سے اور کام سے دنیا بھر کو گلوبلی کنیکٹ کیا ہے, پاکستان کے لٹریچر سے اور دنیا بھر کے لٹریچر کو. اور اسی طرح سے نور شاہ نے سندھ کے معاشرے میں اس وقت لکھنا شروع کیا کہ ظاہر ہے آج بھی مردوں کا ہی معاشرہ ہے, لیکن اس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی عورت کاروکاری پہ لکھ سکتی ہے, کوئی عورت وڈیرے اور پیر کے خلاف کہانی لکھ سکتی ہے. تو یہ ساری وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے آج نسبتاً صورتحال آسان ہے, برابر نہیں ہے, خواتین کے لیے بہت سے مسئلے ہیں, لیکن بہت ساری ترقی بھی ہے. کراچی یونیورسٹی میں 80% سے زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہمارے میڈیکل کالجز میں 80% سے زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل, بہت سارے شعبوں میں, پولیس میں, ڈی ایم جی میں, جہاز اڑا رہی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں. ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ کریں. تو ایک رول ماڈلز ہم نے جمع کیے ہیں آپ کے لیے کہ ان سب کے لیے بھرپور تالیاں جو ہمارے معاشرے کی شاندار خواتین ہیں. اور میں درخواست کروں گا صادقہ صلاح الدین صاحبہ نے جنہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے بے انتہا کام کیا, وہ بھی میری جگہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھیں اور اس پروگرام میں بھی شریک ہو جائیں. بہت ساری تالیاں جنہوں نے ریموٹ سندھ کے دیہاتوں میں ہزاروں بچیوں کی تعلیم کر رہی. تو اب میں بس اتنا ہی تھا, یہ 5ویں کانفرنس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان بچیوں کو زیادہ کنیکٹ کریں اور انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ اس سے پہلے یہاں تک کی جو آزادی آپ کو ملی بھی ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی جدوجہد ہے. تھینک یو سو مچ. اب ہم بلائیں گے منیزہ شمسی کو فار دا کی نوٹ ایڈریس. I'm sorry, I have to write it down. Mr. Ahmed Shah, my fellow panelists, ladies and gentlemen, it's such a great pleasure to be here to speak on the 5th Women's Conference. I'm going to actually begin with, I'm going to go into history quite a bit. I'm actually going to begin with a reference to political history and family history. In Sharifuddin Pirzada's book, The Foundations of Pakistan, describing the Muslim League's Patna resolution in 1938 to establish the All India Muslim Women's Subcommittee. And I quote, "It was to afford adequate opportunities to women for their development and growth in order to participate in the social, economic, and political emancipation of the Muslim nation." This resolution was proposed by Begum Habibullah and passed by a majority vote, though there was a huge furrow beforehand and loud protests by conservatives. So, even in those idealistic days, in a session attended by activists such as Ms. Jinnah, Begum Shahnawaz, Lady Hidayatullah, Lady Haroon, Begum Tayyibji, Begum Muhammad Ali, and which included those such as Begum Habibullah, who was my grandmother,
who was already in the Provincial Assembly on a Muslim League ticket, there was a bitter, vocal opposition to the empowerment of women, or what Begum Habibullah described in her speech as the need for the women to advance side by side with men. Her own daughter, Tazeen Faridi, did go on to become a distinguished women's rights activist in Pakistan. Her name is synonymous with APWA, founded by Begum Rana Liaquat Ali Khan. As we all know, Quaid-e-Azam's commitment to the empowerment of women is embodied by his sister, Begum Miss Fatima Jinnah. She was among the earliest women in undivided India to graduate from university, and in 1923 became the country's very first woman dentist. Though later she moved into politics, was always at the Quaid-e-Azam's side and active in the Muslim League. She continued to command great respect in the newly independent Pakistan, and as we all know, in the 1964 election, she stood up against the military dictatorship of Ayub Khan. Well, in our patriarchal society, many people objected to her as a candidate because they did not think a woman was capable of being head of state. But the fact that she actually received many votes opened out new possibilities for women in Pakistan, and 24 years later, the 35-year-old Benazir Bhutto became the first woman Prime Minister of Pakistan, and indeed the entire Muslim world. And today, we have Maryam Nawaz as the very first woman Chief Minister of the Punjab. Well, I'm not going to go into party politics of each or whether I agree with them or not, but I have to say that the criticism of women politicians, including those incarcerated for their political commitments, often has a really bitter gender bias in which many women are complicit in the accusation, in saying these things. In fact, in the same way that colonialism manipulates and shapes the minds of the colonized, patriarchy, which is much older, infiltrates the mindsets of women to control other women. On a daily basis, this can be ranged from denying girls education or a career, or asserting patriarchal tribal customs as Islamic when they are not. But in the public sphere, the obvious example is the constant criticism of Malala Yousafzai. I mean, this is something we see today, as if she's some kind of Western agent. Though she speaks constantly for gender rights, particularly women's education, a right she was exercising as a young girl when she was shot by religious extremists who would impose their views on all of us with guns. I have also been amazed by the number of sophisticated women who scorn the Me Too movement, and they regard it as some kind of publicity-seeking joke, which it has encouraged women, when it has actually encouraged women to speak out on horrific personal matters once considered unspeakable. In fact, in our society, rape and abuse is quite rampant, and the fact that there is a growing awareness of this is is because it is being voiced and it is being written about in fiction, non-fiction, and in the press. Despite statements, I'm afraid, by various leaders who, alas, regard themselves as gentlemen, but place the blame on the victim. To go back to 1947, it seems incredible today that when Begum Rana Liaquat Ali Khan, an economist by training, used her position as Prime Minister to call upon Pakistani women to help in the refugee camps, and they did come out in great number, they were subjected to the most vile, virulent attacks in newspapers because it was considered derogatory for women to work or come out of their homes. They continued working regardless, distributing food, medicines, clothes, learning to give injections and first aid. Begum Liaquat also set up a paramilitary force for women where they learned rifle drill, decoding, ciphering. She then established APWA, the All Pakistan Women's Association, extending welfare work from relief to education,
cottage industry, maternity homes, and industrial homes. Her motto was education, health, and training. She urged agro-technical training too in rural areas. She set up the Home Economics College, and to encourage both school and university education for girls, she coined the phrase, "You educate a woman, you educate a family." It's an interesting comment on changing times across class. In fact, that by the 1970s, I was doing some research, and I met women in areas such as Mahmoodabad and Azam Basti who were very keen to educate their girls. Many had no objection if a girl wanted to work or discard parda. One woman said to me, if women from wealthy homes can work in offices to augment their income, then what sin have we committed that our girls can't? And even those who worked at home, employing their skills at embroidery and other crafts, did so for proper payment. In the 1980s, when I was writing about the Orangi pilot project, which has a high level of education and literacy for boys and girls, I met a young woman from the community who'd become a lawyer. Well, sort of, again, my misconception was when I asked Dr. Akhtar Hamid Khan if her family objected. And he just laughed. And he said, go and speak to her. And indeed, I found that her family was very proud of her. So, of course, this level of change and upward mobility has continued, though we still have a very long way to go. Another great change has occurred over the passage of time was that women in villages began to look after lands, while husbands and sons began to migrate to augment family income. Interestingly, Shazia Rahman, a scholar of environmental studies, points out in her work on, I quote, ecofeminism, that the attachment of women to the land and their sense of belonging has seldom been given the cognizance it's due in the subcontinent, where, again I quote, poor rural women put obtaining food for the family before anything else. And they tend to have a greater knowledge of land, agriculture, and plant life than the men. She believes women need to have a greater control over land and farming to use this information to advantage, and that interdisciplinary studies can play an important role in tackling this issue. Of course, ecology and sustainability has become a burning matter today. Last year, Yasmin Lari, who was Pakistan's first woman architect in the 1960s and is the recipient of many honors, received one of the highest architecture award, the RIBA award, for, and I quote, zero carbon self-built concepts for displaced persons. Yasmin Lari engages actively with the empowerment of women through the construction of homes and related equipment, symbiotic with ecology and nature. Today, unlike the era in which I grew up, many professional families give their daughters an education equal to their sons and allow them to pursue a career of their choice. In Pakistan, the civil service, foreign service, and police opened out to women in the 1970s. But today, you also have women scientists, corporate heads, pilots, army officers, mountaineers, as Mr. Shah mentioned, and much else, all of which would have been unimaginable once. And a few days ago, we read of two Pakistani women, Shaista Arif and Shazia Sayed, who have been listed in the Forbes business magazine as top 10 female executives in the Middle East. So possibilities for women have continued to expand, but not without a continuing battle for gender equality and human rights. Of course, the dictatorship of General Zia-ul Haq was a huge setback. He introduced new laws that marginalized women and minorities in the name of faith, including the notorious 1979 Hudud Ordinance, which did not differentiate between rape and adultery. In 1980, the lawyers Asma Jahangir and her sister Hina Jalani co-founded the AGHS Legal Cell, which was the first in Pakistan to provide free legal aid to vulnerable women, children, bonded laborers, people in prison, and religious minorities.
Both sisters played a leading role in the Women's Action Forum, which came into the streets to protest against Zia's laws, despite police violence and forcible arrests. Asma Jahangir, of course, went on to become a legend, co-founder of the Human Rights Commission of Pakistan, UN Special Rapporteur on Human Rights, and much else. But the Women's Action Forum also received extensive support by the Pakistani press, and a new generation of women journalists was born and made an increasing mark on Pakistan's print media. Zora Karim said to me, "We had one great objective, to project women's rights through the press. I think it is because of this that other discriminatory laws that Zia wanted to introduce never went through." Of course, Zora was the editor of She magazine, which together with Women's World and The Mirror were among the earliest English magazines for women in Pakistan and provided a platform for women journalists. But in the national press, women had limited role for many years. In fact, the very first woman journalist permitted to venture into mainstream subjects such as economics, politics, and international affairs is Zubeida Mustafa, who is here with us today, and who was recruited by Dawn and, of course, became a senior editor. And I have to say, I nearly fell off my bed when I got a phone call from her saying, "Would you like to write for us?" You know, I was just amazed. And another new trend around this time was the appointment of Razia Bhatti as the first woman editor of Herald, a monthly political magazine, as was Newsline, which she founded, and where she was succeeded later by Rehana Hakim, while Maliha Lodi became the first woman editor of a newspaper in South Asia when she was appointed editor of The Muslim. She went on to become an influential diplomat and public figure, as did Sherry Rahman, who also began her career as a journalist and editor. And in 1994 and 2003, respectively, Maliha Lodi and Sherry Rahman were named in Time magazine's list as the 100 most influential people in the world. The importance of word and the written word are central to the struggle for gender equality and women's empowerment. The tradition of writing among women in our culture dates back many centuries. But the advent of the printing press in the subcontinent during the 19th century gave it a new impetus. This coincided with the Muslim reformist movement, and in the late 19th century, the Urdu magazine, Tehzeeb-e-Niswan, was established for women readers and provided a platform for many women writers. Then, of course, in the 20th century, the Urdu fiction of Rashid Jahan, Ismat Chughtai, provided a biting comment on patriarchy. In Pakistan, the distinguished Zehra Nigah, as we've just been told, and who is with us today, emerged as a woman poet when this genre was almost completely dominated by men. Then, of course, Kishwar Nahid was among the writers who gave voice to the women's movement in the 1980s with her poem, translated, and many others, of course, but this was translated by Roxana Ahmed as We Sinful Woman and became an anthology of other poems. And in fact, one of the most interesting feminist seminars I have ever been to was held in Karachi by Fehmida Riaz, another writer I greatly admired. And of course, my own discipline is Anglophone writing, a subject on which I could talk endlessly. But it suffices to say here that ranging from the early work of Atiya Faizi and Shaista Surawardi Ikramullah to the later work of Maki Qureshi, Babsi Sidwa, Sara Soleri, Imtiaz Dharkar, Muneeza Alvi, among others, and that of a younger generation such as Uzma Aslam Khan, Kamla Shamsie, Shadabziz Hashmi, Bina Shah, Sabine Javeri, Amna Ahmed, and, well, many, many more. It really does seem that women's voices will continue to assert themselves and face up to the odds. Added to that, there is, of course, the expression of through art, dance, and music. And now we have, I was particularly, the Zinat Harun Rashid Writing Prize, and I was particularly struck by the fact that it not only bringing to the fore many aspiring writers, but their worlds include the impact of the internet and online technology, a brave new world. Thank you very much.
Thank you, Miss Shamsie, for such an enlightening address. Now we would like to call Miss Zehra Nigah to please come up and present some of her readings with us. معزز خواتین و حضرات، ابھی آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنا کہ خواتین کا ہمارے ملک میں کس کس زمانے میں کس کس طرح سے اپنا انہوں نے فرض نبھایا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا مواد نہیں ہے اور مجھے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہوگا۔ میں تو سیدھی سادھی کچھ شعر سنانے آئی تھی، لیکن پہلے تو میوزک میں گھری رہی۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن خواتین کا ذکر کیا ابھی آپ نے سنا، مجھے ایک خاتون اور یاد آئیں جن کو ہم سب آمنہ آپا کہتے تھے، اور وہ تھیں بیگم مجید ملک۔ انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا PCHS میں۔ میری بدقسمتی کہ میں اس زمانے میں اسکول کی عمر سے گزر چکی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے اسکول بلا لیا کرتی تھی۔ عجیب و غریب اسکول تھا۔ آج کے زمانے میں اگر میں اس اسکول کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں تو شاید آپ کو ایسا اسکول نظر نہیں آئے گا۔ اسکول میں جب جاتی تھی تو دیکھا کرتی تھی کہ ایک بڑے سے ہال میں صادقین صاحب ایک گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-5 لڑکیاں ان کے اطراف بیٹھی ہیں، اور وہ رنگ گھول رہے ہیں اور لڑکیوں کو بتلا رہے ہیں کہ اگر پیلے رنگ میں نیلا رنگ گھول دیا جائے تو کون سی کیفیت اس رنگ سے آشکار ہوتی ہے، اور لڑکیاں نہایت غور سے ان کو تصویر بناتے اور رنگ گھولتے دیکھ رہی ہیں، اور صادقین صاحب کا پسندیدہ مشروب بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں جا رہی ہے۔ سب رنگوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں، اور دیواریں ہیں کہ دیکھتے دیکھتے گلستاں ہوتی چلی جاتی۔ دوسرے کمرے میں جائیے تو ایک اور رنگ نظر آتا تھا۔ ایک صاحب ہوتے تھے گھنشام، وہ اور ان کی بیوی بچیوں کو رقص سکھاتے تھے۔ خواب کمال تھا، طبلے کی تھاپ بھی ہے، ستار کی ٹن بھی جاری ہے، اور بچیاں محو رقص ہیں، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ اس اسکول میں یہ رقص کی تعلیم آخر کیوں دی جا رہی ہے۔ تیسرے کمرے کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو وہاں فیض صاحب بیٹھے ہیں، بچیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، دنیا میں طرح طرح کے انقلاب ہوتے ہیں، اصول انقلاب میں ہوتا ہے، اصول تحریر میں ہوتا ہے، تقریر میں ہوتا ہے۔ جب تم لوگ بڑی ہو جاؤ گی، اپنی اپنی زندگیوں میں کام کرو گی، تو بھائی اس بات کا خیال رکھنا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ وہ درسگاہ کیا تھی۔ آج اس درسگاہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو کیا کبھی ہمارے ملک میں ایسا بھی دستور تھا، ایسی بھی کوئی جگہ تھی؟ ہمارے پاس اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، ورنہ شاید ایک ڈاکیومنٹری بنا لی جاتی جس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ تعلیم صرف کتاب اور کلاس روم اور ٹیچر اور طالب علم تک محدود نہیں ہوتی۔ طالب علم تو بہت وسیع میدان ہے، علم بہت بڑا وسیع میدان ہے، اور طالب علم ایک ایسا رہرو ہے جس سے اس کی مسافت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اسکول میں نے اس شہر کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن نہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ صادقین صاحب وہاں کیوں رہتے، نہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ بار بار فیض صاحب جن کو جیل ہو چکی ہے وہ اس اسکول میں کیوں جاتے۔ مجھ سے عسکری صاحب نے کہا تھا کہ جب ہمارے اسلامیہ کالج میں کوئی بچہ آمنہ آپا کے اسکول سے آتا ہے تو ہمیں اس کی قابلیت کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک واقعہ مجھے بھی یہاں یاد آ گیا۔ اب یہ میں نے دیکھا، جب میں آئی میں نے بچوں کو اس طرح سے اپنی آزادی کے سلسلے میں اور اپنی پسند ناپسند کے سلسلے میں ایک تماشا یہاں پہ دیکھا۔
بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیا جائے. ہم گانا گانا چاہتے ہیں ہمیں گانا گانے دیا جائے. ہم پینٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنے دیا جائے. جو ہمارا دل چاہے ہمیں کرنے دیا جائے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بھی بہت سے خزانے ہیں، چاہے میوزک ہو یا ادب ہو. ہمارے یہاں بھی خزانوں کی کمی نہیں ہے. اگر اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت توجہ طالب علموں کو دلا دی جائے تو مضر نہیں ہوگا. اور آپ سے کیا کہوں، انہوں نے تو کہا تھا کہ نظم سنائیے اور میں پڑھ گئی نثر میں. نظم تو میرے پاس ہے، مگر یہ ہے کہ آج کل ایک موضوع بہت اہم ہے اور وہ فلسطین ہے، غازہ. جو کچھ ہو رہا ہے ہم رات اور دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو کچھ مصرعے لکھ کے لائی تھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ذہن ابھی تک ساتھ تو دے رہا ہے لیکن کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہوں، اس لیے شاید لکھنا مناسب. جی میں لکھا ہوں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ کتاب لائیں تو وہ نظم بڑی دیر میں ملتی ہے جس کو ہم پڑھنا چاہیں. آج کل آپ لوگ ٹیلی ویژن پر تو دیکھ ہی رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اس کو ہم جنگ نہیں کہہ سکتے، دنیا چاہے اسے جنگ کہے، میں تو اسے میسیکر یا قتل عام ہی کہوں گی. ٹھہری ہوئی بلوری آنکھیں، ٹھہری ہوئی بلوری آنکھیں، خون آلود سنہرے بال، خون آلود سنہرے بال، مردہ ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے مہتاب مثال، مردہ ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے مہتاب مثال. خاک کا ڈھیر مکاں و مکیں، کون کہاں معلوم نہیں. خاک کا ڈھیر مکاں و مکیں، کون کہاں معلوم نہیں. کاٹھ کی گڑیا بھی زندہ، کاٹھ کی گڑیا بھی زندہ، روئی کا بھالو بھی زندہ، کھیلنے والے سب مردہ. حال نے آ کر چھین لیا کیا ماضی کیا آئندہ، حال نے آ کر چھین لیا کیا ماضی کیا آئندہ. کوہ گراں بھی سوئے ہوئے، بہتا ہوا دریا خاموش، در انصاف بھی سکتے میں، فریادی کی صدا خاموش. ساری اذانیں بے آواز، ساری اذانیں بے آواز، گنبد اقصی بھی خاموش. لب اسحاق بھی مہر بلب، لب اسحاق بھی مہر بلب، دین بھی چپ دنیا خاموش. آگ اگلتے سانپ ہر جا، آگ اگلتے سانپ ہر جا، اور موسیٰ کا عصا خاموش، اور موسیٰ کا عصا خاموش. ٹکڑے ٹکڑے گھر والے، بچا ہوا بچہ خاموش. ٹکڑے ٹکڑے گھر والے، بچا ہوا بچہ خاموش. خاک کا ڈھیر مکاں و مکیں، کون کہاں معلوم نہیں. رونے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. بہت شکریہ زہرا آپا. جی Now we would like to call upon stage Mr. Jafar Ahmed to introduce Zubeida Mustafa. کون
کون ہے؟ کتاب میں ایک آدھی چیز ہے. میں اچھا وہ یاد ہے. یہ اصل میں گئی تھی، میں دلی گئی ہوئی تھی، ایسے گاؤں میں مجھے نظر آئے کہ میں نے پوچھا اپنے میزبان سے کہ کیا بات ہے، لڑکیاں نہیں نظر آتی، لڑکے نظر آتے ہیں چھوٹے. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو ایک فائل میں آپ کو دے دیتا ہوں، پڑھیے. اس میں یہی تھا کہ بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ لڑکی پیدا ہونے والی. تو یہ اس لڑکی کی طرف سے نظم ہے جو پیدا نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکی. میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں. میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں. گر میرے نقش ابھر آتے وہ تب بھی لہو سے بھر جاتے. میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا. میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا. میری چنی سر سے ڈھلک جاتی، میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی. تیری لوری سننے سے پہلے میں اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی، انجان نگر میں کھو گئی ماں. میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں. میری آنکھیں روشن ہو جاتی، میری آنکھیں روشن ہو جاتی، تیزاب کا سرما لگ جاتا. سٹے وٹے میں بٹ جاتی، ہر خواب ادھورا رہ جاتا. تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی، انجان نگر میں کھو گئی ماں. میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی. چلیے 4 مصرے آپ کو اور سنا دیتی ہوں. رات ایک ٹوٹتا تارا بھی فلک پر دیکھا. غازی سنو. رات ایک ٹوٹتا تارا بھی فلک پر دیکھا، کسی شیطان پہ یہ وار خداوندی تھا. یہ سورہ ملک ہے پورا، کہ ہم نے تاروں کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا. رات ایک ٹوٹتا تارا بھی فلک پر دیکھا، کسی شیطان پہ یہ وار خداوندی تھا. آسمانوں پہ شیاطین سزا پاتے ہیں، آسمانوں پہ شیاطین سزا پاتے ہیں، اور زمینوں پہ حکومت کی جزا ملتی ہے، اور زمینوں پہ حکومت کی جزا ملتی ہے. بہت شکریہ زہرا آپا. Now we would like to call upon stage Mr. Jafar Ahmed to say a few words about Zubeida Mustafa. خواتین و حضرات، محترمہ زبیدہ مصطفیٰ جن کی خدمت میں آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی طرف سے زندگی بھر کے کارہائے نمایاں کے اعتراف میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کی ایک روشن خیال دانشور، سینئر صحافی اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں. حقوق انسانی کے فکری اور عملی رہنما آئی رحمان صاحب نے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کی شخصیت اور ان کے کام کا مختصر ترین الفاظ میں احاطہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ زبیدہ مصطفیٰ نئے راستوں کو تلاش کرنے والی ایک ایسی شخصیت ہیں جن میں ایک صحافی کی جرأت مندی، ایک محقق کی
پرفیکشنزم اور پاکستان کے پسماندہ طبقات کی نظر سے اپنے ملک کو دیکھنے کی اہلیت موجود ہے۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے۔ ان کا پورا کیریئر معاشرے کے نقطہ نظر سے انتہائی کارآمد اور پیشہ ورانہ صحافت کے حوالے سے ایک مثالی کیریئر رہا ہے۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے کراچی یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹرز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں ایک ریسرچر کے طور پر وابستہ ہوئیں۔ ادارے کے معروف تحقیقی مجلے پاکستان ہورائزن میں ان کے کئی مقالے شائع ہوئے۔ 1975 میں وہ روزنامہ ڈان سے وابستہ ہوئیں اور اگلے 33 سال انہوں نے سرگرم صحافت کا تجربہ حاصل کیا۔ تحقیق کے میدان نے ان کو بین الاقوامی امور میں تحقیق کی تربیت دی تھی۔ یہی تربیت صحافت کے میدان کے مشکل چیلنجوں اور ان چیلنجوں سے عہدہ برآں ہونے کے لیے درکار پیشہ ورانہ تیاری سے ہم آہنگ ہو کر ان کے ذہنی افق کو کہیں زیادہ وسیع کرنے کا وسیلہ بنی۔ انہوں نے سماجی امور پر رپورٹنگ کی، فیچرز لکھے اور ادارتی صفحے کی ادارت کی۔ ڈان سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے چند ایسے نئے تجربات کو کامیابی سے ہمکنار کیا جو اب اس اخبار کی اپنی تاریخ کے یادگار سنگ میل بن چکے ہیں۔ ڈان نے جب دنیا کے مختلف اخبارات کے ساتھ مل کر ون ورلڈ سپلیمنٹ کا ایڈیشن چھاپنا شروع کیا تو زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے اس سپلیمنٹ کی شروعات اور اس کی نشو و نما کے ضمن میں نہ صرف بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی بلکہ دنیا کے 20 اخبارات کی نیٹ ورکنگ کے ذریعے پاکستانی قارئین کے ذہنوں پر معلومات اور عالمی حالات کے بے شمار نئے در وا کروائے۔ ڈان ہی میں انہوں نے بکس اینڈ آتھرز کے نام سے ایک میگزین کا اجرا کیا جو پاکستان میں ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ اور لنڈن ریویو آف بکس کا بہترین نعم البدل ثابت ہوا۔ ڈان سے فراغت کے بعد انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ اس کام کے دوران تدریج کے ساتھ وہ بینائی سے محروم ہوتی چلی گئیں، لیکن ان کے جذبہ فراواں اور احساس ذمہ داری میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان کی پہلی کتاب دی SIUT اسٹوری میکنگ دا امپاسبل پاسبل 2013 میں شائع ہوئی۔ ان کی دوسری کتاب دا ٹیرینی آف لینگویج ان ایجوکیشن 2015 میں اشاعت پذیر ہوئی۔ 2018 میں انہوں نے مائی ڈان ایئرز کے نام سے ڈان سے اپنی طویل وابستگی کی یادیں سپرد قلم کیں۔ 3 سال بعد 2021 میں ان کی کتاب ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن ان پاکستان دی لینگویج ڈائلیما چھپی۔ گزشتہ 10-12 برسوں میں انہوں نے تعلیم کے شعبے کو اپنی تحقیق اور تصنیف و تالیف کے میدان کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں پائے جانے والے تضادات کی مستقل نشاندہی کرتی رہی ہیں اور اپنی طرف سے ان کے حل بھی تجویز کرتی رہی ہیں۔ ان کی سوچی سمجھی رائے ہے اور وہ بڑے مدلل انداز میں پیش کرتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی میدان میں پہلی ترجیح پرائمری تعلیم کی ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بچیوں کی تعلیم کو بھی ایک ترجیح کے طور پر ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا ایک تیسرا بڑا اور اہم موقف مادری زبان میں پرائمری تعلیم کی تدریس کی حمایت اور وکالت پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے متعلقہ ادب سے اور پاکستان کے عملی حقائق سے بیش بہا معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان کو اپنی فکر انگیز تصانیف میں جگہ دی ہے۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے تحقیق سے صحافت کے میدان میں قدم رکھا تھا۔ ان دونوں شعبوں سے حاصل ہونے والے تجربات کے ساتھ وہ تیسرے شعبے میں داخل ہوئیں جو سماجی اصلاح کا شعبہ ہے۔ وہ آج ہماری سرکردہ سماجی مصلح اور سوشل ریفارمر ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے
دراصل خود اپنی عوام دوستی اور پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے اپنے نصب العین کا اعادہ کر رہا ہے. شکریہ. شکریہ جعفر احمد صاحب.